بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جب میں یہاں پہنچا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ تقریبات کی کثرت کی وجہ سے شاید دوستوں کی حاضری ذرا کم ہوگی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ میں سے اکثر احباب کے تشریف آوری نے رونق افزائی کی، اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری محفل میں ایک ایک ساتھی جو میں ان پر جب غور کر رہا ہوں تو نہایت پڑھے لکھے عالم، درویش، اس طرح کی شخصیات تشریف فرما ہیں، اور مجھے قلبی مسرت اس لیے ہوئی کہ حضرت سید السادات جامع العلوم الشرعیہ، بلکہ صحیح عربی زبان کے مطابق ہوں جامع علوم الشرعیہ علماء سے ڈرنا چاہیے۔ اعراب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے اس لیے اپنی اصلاح خود پہلے کی ہے۔ حضرت سید السادات نے جتنے مضبوط دلائل کے ساتھ بات کی ہے، یقین مانے کہ ایک ایک نقطے پر میری طبیعت کا سمندر تلاطم کھا رہا تھا، اور ایک ایک نقطے پر گھنٹوں بولنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنی بات ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے کہ حضرت سید السادات کا آج کا یہ خطاب اعتقادی جہت سے نہایت قیمتی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ ریکارڈ ہو گیا نا، اکثر دوستوں تک یہ کیسٹ پہنچائیں، کیونکہ حضرت نے اس میں جو حوالے پیش کیے ہیں، عنایت فرمائے ہیں، یہ کہنا چاہیے، اس قدر قابل قدر ہیں کہ ایصال ثواب کی اکثر جہات پر روشنی پڑتی ہے۔ اس گھر میں میں کئی حیثیتوں میں پہلے آ چکا ہوں، کہیں کسی شادی میں آیا، کہیں کسی افطاری میں آیا، کہیں ذاتی دعوت پہ آیا، اور ہم نے اپنے درویش بزرگ ساتھی کو ہاتھ باندھے محبت کے ساتھ اور وفور محبت کے ساتھ دوستوں کو ویلکم کرتے دیکھا ہے۔ آج اسی دوست کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سارے خاندان سادات کی بھی نمائندگی ہو رہی ہے، علماء بھی تشریف فرما ہیں، ظاہری اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ پروفیسر لیول کے بھی اور ہائی رینکنگ آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے دوست اور محبت کرنے والے ساتھی بھی تشریف فرما ہیں۔ آج اللہ کی بارگاہ میں اس دوست کے لیے دعا کرنی ہے جو ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کے اخلاص کا میں آپ کو کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا، کیونکہ وہ میرے پاس امانت ہے، امانت پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ میں دینی رستوں پر چلنے والا آدمی ہوں، آپ کو سب کو پتا ہے، اور احباب بعض اوقات نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، دین کے لیے مختلف اماؤنٹس پیش کرتے رہتے ہیں جو دین پر خرچ ہوتی بھی ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ۔ ایک دفعہ ہم کہوٹا کی مرکزی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں نے کہا کہ ہمیں دین کی خاطر کوئی ایک فنڈ ریز کرنا چاہیے کہ جس میں ہم کچھ پیسے اکٹھے کر کے دینی امور کو آسانی کے ساتھ چلانے کے قابل ہو جائیں۔ مانگنے والے ہم ہیں نہیں، چندے ہم اکٹھے نہیں کرتے، تو اپنے دوستوں کو آواز دیتے ہیں کہ یار کوئی ایسا فنڈ کریٹ کرو کہ کل دین کے کام آ سکے۔ شاید حافظ الصبور صاحب بھی گواہ ہوں گے، نثار احمد اس بات کے گواہ ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ بھی تھے، تو ظہیر صاحب بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان دنوں میں ان کو پینشن ملی تھی، اور پینشن کے کل ان کو 24,000 روپے ملے تھے۔ یہ جو سیکنڈ سروس انہوں نے کی، پہلے غالب ملٹری میں تھی، دوسری سروس میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں تھی، تو 24,000 روپے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کے 24,000 آج کل 2.5 لاکھ بنتے ہیں، تو بعد 24,000 ملے۔ فرمانے لگے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ آج ہی میرا آخری وقت آ جائے تو میں
اپنی خدمت پیش نہ کر سکوں، 12,000 روپے وہیں چیک کاٹ کر کے میرے والے کر دیں۔ یعنی اس طرح کا درویش، اس طرح کا محب انسان، میں آج نہایت فخر کے ساتھ ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ دین کی خاطر جب بھی قدم بڑھانے کا موقع ہے تو ڈاکٹر صاحب کا قدم سب سے آگے ہوا کرتا ہے۔ یہ ان کی سخا کی مثال پیش کی ہے، ان کی روحانیت کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ عزیزم پروفیسر حافظ عبدالصبور صاحب نہایت پر محبت الفاظ میرے بارے میں نے 6 کلمات کہے۔ ایک لیول ہوتا ہے کہ استاد شاگرد کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے، اور ایک لیول ہے شاگرد استاد کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے، یہ ہو گئے نثار احمد ہو گئے، اس طرح یہ اب وہ لوگ ہیں کہ اب ہم آرام سے اگر سو بھی جائیں تو دین کا کام چلے گا۔ آپ اب میرے لیے نہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب میرے پاس تشریف لائے، فرمانے لگے کہ جناب میرے شیخ کا وصال ہو گیا ہے۔ غالباً قصور شریف سے بیت تھے، حضرت نقیب اللہ صاحب قبلہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے، جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ ابو العلیہ جہانگیریہ کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ قادری تھے، نہیں، وہ سہروردی تھے۔ تو میرے ایک عزیز ہیں الحمدللہ PhD کی سطح پر سلسلہ سہروردیہ پر ریسرچ کر رہے ہیں، وہ انہی کے مریدوں میں سے۔ یہ مجھے یاد کرے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ساری ریسرچ آپ تک پہنچاؤں گا۔ نہایت قابل قدر ریسرچ۔ تو ہزاروں کتابیں اکٹھی کر کے مطالعہ کر چکے ہیں، ہزاروں جگہوں کو وزٹ کر چکے ہیں، اور ہزاروں تصوف کی کتب اکٹھی کر کے سلسلہ عالیہ ابو العلیہ جہانگیریہ پر انہوں نے ریسرچ کی۔ تو ان کے یہ مرید تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو شاید سیٹسفیکشن کہیں اور نہ ہوئی، تو اس علاقے میں ہمارا جو آبائی دربار ہے ہوتر شریف، ان کے معتقدین میں سے تھے ڈاکٹر صاحب، تو سیدھے میرے پاس پہنچے، میرے برادر گرامی کے پاس گئے، حضرت سائیں خضر یاسف قبلہ کے پاس، تو ان سے کہا کہ میں اب کیا کروں، انہوں نے میرے پاس بھجوا دیے۔ وہ دن اور اس کے بعد آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی وفا کے پیمانے بڑھتے ہی چلے گئے، کھلتے ہی چلے گئے، ان کا ظرف زیادہ ہوتا چلا گیا، اور قدم پیچھے نہیں آیا، ریٹریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی بڑی دلچسپی علم کیمیا میں تھی، اور علم کیمیا مشرق کا امتیاز ہے۔ ہمارے خاندان کے کچھ بزرگ گزرے ہیں جو اس علم کے ماہر گزرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے غلطی سے مجھے سمجھ لیا کہ شاید یہ بھی علم کیمیا کا رکھنے والا ہے جس طرح ان کے بزرگ رکھتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب خود اس میں مشاق تھے، اور اب میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک کامیاب کیمیا شناس تھے۔ اللہ کریم نے اس علم سے ان کو نواز دیا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے پاس تشریف لائے تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے ہیں 35 سال ہو گئے اس علم کے دنیا میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے، اور مجھے کامیابی نہیں ہوئی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے حضرت ابو العباس احمد بونی رحمۃ اللہ علیہ کی شمس المعارف، مراد چوٹی، آخر سماج چوٹی والا آخر، اینڈ والا آخر نہیں، ہاں کلائمیکس، ایکمی جی۔ اگر ایسی کتاب آپ چاہتے ہیں کہ روحانیت کے سمندروں کے سمندر پہ ہیں اور پھر بھی کم نظر نہ آئے، وہ شمس المعارف ہے۔ کتاب عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، مختلف علماء نے کیا۔ تو شمس المعارف میں اس میں یا لطیفوں کے اسرار بیان ہوئے، جن میں سے ایک سر تو کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، تقدیر ہی ایسی ہے۔ اب پٹواری چاہنے ہوئے اور اینی کھلنے، سیدھا گلا تقدیر سے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر کا گلا نہ کرنا تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، اس پر راضی رہنا تمہیں خالق سے ملا دے گی، سرکار غوث الورا کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ایک سر یہ ہے کہ جب کوئی غریب ہو تو گلا تقدیر کا، کسی کی صحت خراب ہو تو گلا تقدیر کا، کسی پر کوئی ظلم کرے تو گلا تقدیر کا، گھر میں نا اتفاقی ہو تو گلا تقدیر کا، کہیں سے کوئی پریشانی آن ٹپکے تو گلا تقدیر کا۔
حضرت احمد بونی علیہ رحمت نے اس پر لکھا کہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم یا لطیفو ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے تو تقدیر عالم ظاہر سے عالم خواب میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تقدیر عالم ظاہر سے عالم باطن کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہوتی ضرور ہے، اس کا ہونا جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقدیر کی دو اقسام علماء نے لکھی ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق وہ ہوتی ہے جو دعاؤں سے عام حالت میں بھی ٹل جائے، اللہ کریم اس کو ٹال دے، لیکن تقدیر مبرم جو ہے اس کا ٹلنا کبھی ممکن نہیں۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور مجھے یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم نے تقدیر مبرم کے اسرار سے بھی آشنا فرمایا ہے۔ مکتوب نمبر 18 یہ رکھیں یاد۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر تقدیر کے راز اس طرح منکشف ہوئے جس طرح 14ویں رات کا چاند طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت احمد بونی علیہ رحمت نے لکھا کہ اللہ کا اسم لطیف ایسا اسم ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو تقدیر عالم ظاہر سے دوسری دنیا میں یا عالم برزخ میں یا عالم مثال کی جانب لوٹ جاتی ہے۔ جس طرح سرکار غوث الاعظم کے دور میں ایک درویش حضرت شیخ کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور میں یعنی اپنے شیخ کی خدمت میں حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، جناب کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا نہ جانا، جس حضرت سید السادات نے فرمایا تھا نا کہ ہر چخاہت بود اندر 60 سال، آپ کو میں رومی کے الفاظ میں پیش کر دیتا ہوں، آپ کا مقدس جملہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہر چخاہت بود اندر 60 سال، دان دندر حال آنے کو خسال، کہ جو 60 سال کے اندر آنے والا ہے ولی کی نگاہ ایک لمحے کے اندر جان جاتی ہے۔ تو وہ شیخ حضرت کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے سفر پہ نہیں جانا، ڈاکہ پڑے گا اور مارے جاؤ گے۔ بڑے پریشان ہوئے، کسی نے کہا جی اب اس طرح کرو کہ ایک اور ولی ہیں جن کو حضور غوث اعظم کہا جاتا ہے، وہ سرزمین بغداد میں ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ وہ بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچے کیونکہ ان کا سفر جو تھا وہ ناگزیر تھا۔ جب وہاں پہنچے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا، حضور میرے شیخ تو یہ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم موج میں آگے، موج میں جب آگے قطرے کو دریا کر دیا، فرمانے لگے اور جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک جانب بھی ولی، ایک جانب بھی ولی، ادھر بھی خدا کا پیارا، ادھر بھی خدا کا پیارا، ادھر بھی مستجاب الدعوات، ادھر بھی مستجاب الدعوات، ادھر سے یہ فرمان ادھر سے وہ فرمان۔ اس نے سرکار غوث اعظم کی بات سنی اور ایک متذبذب سی حالت میں گھر میں چلا گیا۔ رات کو سویا تو وہی سفر کیے جا رہا ہے، وہی مسافر ساتھ کے ہیں اور انہی راہوں پہ جا رہا ہے۔ رستے میں ڈاکہ پڑا اور شمشیر لگی گردن پہ تو آنکھ کھل گئی۔ بھاگتا بھاگتا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، حضور بعد میں جاتا تو جاتا آپ نے پہلے ہی مروا دی ہے۔ سرکار نے فرمایا درست ہے، اللہ کے اس دوست نے بھی درست کہا تھا اور میں نے بھی درست کہا تھا، فرق یہ ہے کہ میں نے وہ اسم الہی پڑھ کے دعا کر دی تھی کہ جس سے تقدیر خوابوں میں بدل جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اللہ کریم نے یہ تقدیر خواب میں بدل دی ہے، اب تم جاؤ سفر پر، اپنے ولی سے بھی جا کر پوچھ لو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے اسماء میں سے اس میں لطیف ان کے اثرات میں سے۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت پیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ موڑا شریف والے اس اسم الہی کے متصرفین میں سے، عاملین نہیں کہنا، ولی کو متصرف کہا جاتا ہے، کبھی یہ نہیں کہنا کہ عامل تھے بلکہ متصرف تھے۔ آپ کے پاس حضرت پیر آسن الدین تشریف لائے، خود انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ میں نے ایک دفعہ ایک نجومی بڑا کمپیٹنٹ قسم کا، اس نے مجھے کہا شاید ہاتھ دیکھ کر کے یا علم رمل کی روشنی میں، جوتش کی روشنی میں یا ان دیگر علوم کی روشنی میں کہ جن کے حساب سے انسان مستقبل کی کچھ پیشگوئیاں کر سکتا ہے، تو جس طرح حضرت عزیز حسن بقائی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے اور دہلی میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے غیبی نوشتے، پاکستان بننے سے بہت عرصہ پہلے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہو جائے گا اور علم الجفر کے حساب سے وہ کر کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیشگوئیاں کی ہیں، چھوٹے چھوٹے بکلیٹس آپ کو ملتے رہے ہوں گے، لیکن حضرت میرے پاس ان کا پورا دیوان موجود ہے، دیوان شاہ نعمت اللہ ولی کم از کم 1000 صفحے کا ہے،
اور میرا خیال ہے میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے سوائے میرے کتاب خانے کے پاکستان میں کہیں اور بھی نہیں ہے. میں نے بڑے کتاب خانے دیکھے, بڑی لائبریریاں دیکھی, حتیٰ کہ یہ خانے فرنگی ایران کو بھی دیکھا, وہاں پر بھی موجود ہے. تو میں نے ایران کے ایک جگہ سے اس کا پتہ کیا تو حضرت شاہ نعمت اللہ ولی وہ بزرگ ہیں. آج میں ذرا روحانی امور سے ہی باتیں چلا رہا ہوں حضرت, تاکہ دوستوں کو کچھ تھوڑا سا بہترین موضوع. ہاں جی. تو چنانچہ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی وہ ہستی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جنہوں نے امریکہ کے ٹوٹنے کی پیشگوئی کی ہے. انشاءاللہ ایسا ہو کر رہے گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور والی بغداد کا کوئی نہیں. تو جناب والا خواجہ خواجگان حضرت پیر نذیر احمد صاحب کے وہ مرید حضرت پیر احسن الدین جو یونائٹڈ نیشنز کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں پاکستان کی طرف سے, لینڈ کمشنر بھی رہے ہیں, اور آئی سی ایس میں انڈیا میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا, سیکنڈ پوزیشن پر انہوں نے ٹاپ کیا تھا. تو وہ میرے بڑے محسنین بزرگوں میں سے تھے. تو ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ مجھے نجومی نے کہا کہ تمہارے پاس تمہارا حادثہ ہوگا اور تم اس میں مارے جاؤ گے, ایکسیڈنٹ ہوگا, روڈ ایکسیڈنٹ, اور تم مارے جاؤ گے. کہتے میں ان دنوں میں ڈپٹی کمشنر تھا, تو میں بڑا گھبرایا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ, تو بڑی خوف کیفیت طاری ہوئی. کہتے ہیں میں بھاگتا بھاگتا موڑا شریف گیا, حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مسکرا کے فرمانے لگے جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں یہ واقعہ گزر گیا, 25 سال گزرے. 25 سال گزرنے کے بعد میں ایک دفعہ سرگودا کی روڈ پر جا رہا تھا, میری اہلیہ میرے ساتھ تھیں, میرا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا. میں اس گاڑی میں سفر کرتے کرتے سو گیا. بڑا عجیب واقعہ. فرماتے میں سفر کرتے کرتے سو گیا. اچانک آگے سے ایک ٹرک آیا, دوڑ کر ہماری گاڑی پر چڑھا, ہمیں کچل ڈالا. کچلنے کے ساتھ ہی, کچلے جانے کے ساتھ ہی فوراً میری آنکھ کھل گئی. وہی سفر تھا, وہی روڈ تھی, وہی گاڑی تھی, وہی مسافر تھے, وہی ڈرائیور تھا. کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن ایکسیڈنٹ خواب میں ہو گیا. میری چیخ نکلی. میری اہلیہ نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا گاڑی کا رخ موڑو پنڈی کی طرف اور چلو مری سے پرے. کہتے ہیں کہ میں سیدھا موڑا شریف پہنچا, حضور کی خدمت میں حاضری دی. کیفیت ہی رو رہا تھا. تو فرمانے لگے نجومی ٹھیک آنا سا کہ اساں ٹھیک آنے سے. ہاں جی, فرماتے ہیں اب بیان نہیں ہوا ابھی. فرمایا نجومی ٹھیک کہتا تھا یا ہم ٹھیک کہتے تھے؟ فرمایا ظاہری علوم کا اپنا ایک مقام ہے, لیکن ہم اللہ کا ایک نام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ الہ العالمین یہ حادثہ میرے دوست پر نہ گزرے. چنانچہ اللہ کریم نے اس اسم پاک کی برکت سے, اب یہ اس میں یا لطیفوں کے اثرات سمجھ میں آ رہے ہیں نا دوستوں کو. ہاں, تو حضرت احمد ابو العباس بومی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان آتا تھا. اس نوجوان کے پیشانی پر میں نے دیکھا, اس نوجوان کی, یاد رکھیے انسان کا یہ لطیفہ نفس کہ جس کو قادریہ والے اخفا کہتے ہیں, لطیفہ ایک ہی ہے لیکن قادریہ والے اس کو اخفا کہتے ہیں, نقشبندیہ والے اس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں, بعض بزرگ لطیفہ نفسی کہتے ہیں, لیکن میرا زیادہ مناسب ہے لطیفہ نفس کہنا. لطیفہ سری کی بجائے سر کہنا, یا لطیفہ روحی کی بجائے روح کہنا زیادہ مناسب ہے. بل دونوں ہیں ٹھیک. تو لطیفہ نفس میں انسان کو جب اللہ کریم لطیفہ نفس کھول دے, انبساط قلب میسر آ جائے, اور انبساط قلب سے میری یہ مراد ہے کہ قلب اور نفس دونوں کے اندر ایک کشفی کیفیت پیدا ہو جائے. 7 لطائف میں سے ہر لطیفے کی, جو لطائف قادریہ ہے, ہر لطیفے کی ایک کوالٹی ہے, اور لطیفہ نفس کی کوالٹی ہے کشف حاصل کرنا. لطیفہ قلب کی کوالٹی یہ ہے کہ پوری دنیا کے سسٹم کو یکجا کرنا, یا یکجا دیکھنا, یا یکجا رکھنا. جس کا لطیفہ قلب عروج پر ہوگا اس کے مرید زیادہ ہوں گے. کیوں کہ وہ یکجا کرنے کا فارمولہ رکھتے ہیں. محبت کے سارے قوانین قلب کی دنیا میں, لیکن کشف کے سارے قوانین نفس کی دنیا میں. یہ وہ روحانی موتی جہاں سنگریزوں تو گرتے ہیں گاہک, وہاں جن سے لال و گوہر بیچتا ہوں. کوئی مشتری ہو تو آواز دے لے, میں نادان اپنا جگر بیچتا ہوں. تو عرض کر رہا ہوں کہ لطیفہ نفس جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ کشف سے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسرار عالم آپ پر مکشوف ہوں, عرفان میں
حضرت نور محمد صاحب کلاچوی نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں عرفان کے تو 2 سن ہے کراچی شریف سے شائع ہوئی ہے. اور یہ بزرگ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے اویسی فیض پانے والوں میں سے. ٹھیک ہے. تو حضرت نور محمد کلاچوی، اور میں ان کی مزار پہ خود حاضر ہوا ہوں. اور یقین مانیں کہ اگر کسی کے اندر دل ہو تو حضرت نور محمد کے دربار پر جا کر اس طرح کلا بازیاں کھائے گا جیسے فٹ بال ہوتا ہے. عجیب منظر ہے. بعض افسانے دیکھے ہیں کہ جن کے اندر فیض کی تند و تیز لہریں چل رہی ہیں. ایک گجرات میں حضرت شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کراچی شریف میں نور محمد کلاچی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مزارات پر یہ کیفیت دیکھی. چنانچہ حضرت ابو العباس احمد بونی فرماتے ہیں کہ لطیفہ کش سے یہ لطیفہ نفس سے میں نے اس نوجوان کی پیشانی پر دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ یہ شقی ہے، یہ کم بخت یا بدبخت ہے اور اس کو زندگی کے آخر پر پھانسی دی جائے گی. ٹھیک ہے. چنانچہ میں نے اس کو کہا، دل میں خیال آیا کہ اگر یہ اللہ کے دوستوں کے پاس آ کر پھر بھی پھانسی چڑھ جائے تو پھر دوستی محبوبان خدا کا اجر تو اسے نہ مل سکا، اس کو محبوبان خدا کی دوستی کا اجر ملنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ اور تم 90 دن تک 90,000 مرتبہ روزانہ اس میں یا لطیفہ پڑھو. چنانچہ وہ نوجوان اس لحاظ سے بڑا تابعدار قسم کا تھا تو چلا گیا اور جا کر 90 دن تک مسلسل اس اسم پاک کا ورد کرتا رہا. فرماتے ہیں جب 91 ڈے 91 کیا اردو میں 91واں دن ہوا. کون سا اردو میں صحیح الفاظ آپ کر لیں، میں انگریزی میں کہہ دیتا ہوں 91 یا 91 جو بھی 91 سمپل ہماری فارمولہ زیادہ بہتر ہے. 91 ڈے ہوا تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا ہانپتا کانپتا پسینے میں شرابور. تو کہتا ہے حضرت عجیب وظیفہ آپ نے بتایا ہے، وظیفہ ختم ہوا تو کسی نے آ کر پھانسی دی مجھے. کہتے ہیں میں نے اس کے پیشانی پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ اس کی تقدیر ٹل چکی ہے، اب اسے کوئی پھانسی نہیں ہوگی، اور شقی کی بجائے اس پر سعید لکھا ہوا. ڈاکٹر صاحب میرے پاس تشریف لے جاتے تھے کوٹا میں. میں گورنمنٹ کالج کوٹا میں جب لیکچرر تھا، جہاں آج کل ہمارے روحانی فرزند حافظ عبدالصبور صاحب خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میں وہاں پر تھا. تو ڈاکٹر صاحب میرے پاس تشریف لائے. حضرت احمد ابو العباس بونی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص علم کیمیا کا شائق ہو تو یا لطیفہ کا ورد کرے. ٹھیک ہے. اللہ کریم اپنے فضل سے اسے علم کیمیا سے مشرف فرما دیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ضرورت ہے کبھی ایک کے دروازے پر جانا، کبھی دوسرے کے دروازے پر جانا، کبھی تیسرے کے دروازے پر جانا، ایک دروازہ ایسا ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں مڑا. چنانچہ جائیں اور آپ یہ اس میں الہی پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو میری ریلیشن شپ رہی، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو نسخہ بنایا کامیاب رہا. اب اگر ڈاکٹر صاحب کے عزیزوں میں سے کوئی ایسے دوست ہوں جنہوں نے کوئی نسخے محفوظ رکھے ہوں تو میرا خیال ہے وہ فن کیمیا کا ایک بہترین سرمایہ ہے. اگر کوئی ایسے عزیز ہوں کہ جن کے پاس ان کے نسخے اور ان کے جو ایکسپیریمنٹس موجود ہوں، ایکسپیرینسز موجود ہوں، تو ایک بہت بڑا اور قیمتی سرمایہ. ڈاکٹر صاحب جب اس اسم پاک کو پڑھنے لگے، اللہ کریم نے ان کو ایک خاص جہت میں سرفراز فرمایا. وہ یہ تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری زندگی کی یہ ریسرچ ہے کہ ساری کائنات کے وظیفے ایک طرف اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ایک طرف. لہذا اگر اللہ کریم آپ کو موقع عطا فرمائے تو آپ درود شریف پڑھا کریں. تصوف میں ایک اصطلاح رائج ہے جس کو تیران لسانی کہتے ہیں. تیران لسانی یہ ہے کہ انسان ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہونے کی صلاحیت پیدا کر لے، یعنی زمان و مکان کی حدود سے آگے نکلنے کی صلاحیت آ جائے. تو جب انسان اس صلاحیت پر پہنچ جائے تو انسان ایک دفعہ کوئی ذکر کرے گا 70,000 دفعہ وہ ذکر ہو جائے. جس طرح ذکر قلبی کے بارے میں اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ذکر قلبی کرنا 70,000 دفعہ دیگر ذکر کرنے کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کم از کم 70 دفعہ. یعنی ایک دفعہ ذکر قلبی کہنا، اس میں اللہ کہنا، کم از کم 70 دفعہ، کم از کم 70 دفعہ، کم از کم منیمم 70 دفعہ، اور میکسیمم جو اس کا مشاہدہ کیا جائے اس کا 70,000 اور اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے.
اولیاء نے جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، حضرت عبد الوہاب شعرانی یہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن بزرگوں کو اللہ کریم نے صاحب اسم اعظم بنایا تھا، اور ان کی جو کتابیں طبقات امام شعرانی بڑی مشہور کتاب ہے، اولیاء کے حالات پر ہے، الجواقیت والجواہر، نہایت خوبصورت روحانی کتاب ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس میں اللہ کہتا ہوں اور زمین کے 3 چکر لگاتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں، میں ایک دفعہ اس میں اللہ کہتا ہوں اور زمین کے 3 چکر لگاتا ہوں۔ اس کو ذرا سائنس کی روشنی میں لائی، اس فارمولے کو۔ الیکٹریسٹی کے ماہرین، جو بجلی والے، الیکٹرانکس کے ماہرین، تو یہ سب بڑا خوبصورت ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا۔ بجلی والے کہتے ہیں کہ اگر انسان کے ہاتھ میں سوئچ ہو اور اتنی لمبی تار بنا لے کہ جو زمین کے گرد پھر جائے، یعنی زمین کا کیا کہتے ہیں اس کو، محیط کہتے ہیں، قطر کہتے ہیں، قطر کہتے ہیں نا، جو درمیان سے نہیں، محیط، ہاں محیط، زمین کے محیط سے پھر جائے وہ تار، ایک چکر نہیں، دوسرا نہیں، بلکہ 3 چکر وہ تار پھرے، اور اس کے آخر میں ہولڈر لگا کے بلب لگا دیں، یعنی زمین کے گرد 3 چکر بجلی کی تار کے، سوئچ آپ کے ہاتھ میں ہے اور 3 چکر زمین کے گرد لگانے کے بعد الیکٹرک وائر کے آخر میں ہولڈر لگا کے اس میں بلب لگائیں، یہاں سے سوئچ آن کریں، 1 سیکنڈ سے پہلے بجلی جل اٹھے گی، یعنی 1 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کی رفتار یہ ہے کہ زمین کے گرد 1 سیکنڈ میں 3 چکر لگا سکتی ہے۔ واہ امام عبد الوہاب شعرانی، آپ فرماتے ہیں کہ میں سحر کے وقت، یہ سحر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، کہ میں سحر کے وقت ایک دفعہ اس میں اللہ کہتا ہوں، زمین کے 3 چکر لگاتا ہوں، اور جن کی رفتار بجلیوں سے بڑھ جائے ان سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب اس کو کہتے ہیں تیران، تو یہ رے الف نون تیران۔ ان جو تیران کا فارمولہ ہے اس میں سے ایک ہے سریان اور ایک ہے تیران، یہ 2 تصوف کی اصطلاحیں ہیں۔ سریان یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کے ہر سیل کو پورا بدن بنا سکے، یہ سریان ہے۔ سرکار غوث اعظم اور 70 افراد کے گھروں سے دعوت کھا کے آگے آپس میں بیٹھے، ایک دوست نے کہا یار ٹھیک ہے تمہارے بھی مرشد ہے تو بات تو میری ماننی ہے نا، دوسرا کہتا ہے نہیں آپ کے گھروں سے دعوت کھا کے آگے آپس میں بیٹھے، ایک دوست نے کہا یار ٹھیک ہے تمہارے بھی مرشد ہے تو بات تو میری ماننی ہے نا، دوسرا کہتا ہے نہیں تیری کہاں مانی، میرے گھر میں تھے۔ اب سب آپس میں وہ ریشوسینیشن مناظرہ شروع ہو گیا، اور دوست کہتا ہے حضور جناب تو میرے گھر تشریف لاتی، یہ دیکھیں کہتا ہے میرے پاس گئے تھے، حضور نے مسکرا کے فرمایا اللہ کے دوستوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے بدن کو 1000 بدن میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو سریان کہتے ہیں۔ اور ایک ہے تیران، تیران کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی زبان جو ہے یہ اس قدر مؤثر ہو جاتی ہے کہ اس کا کہا ہوا لفظ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہو کے اپنے آپ کو ٹائم سپیس لیس ورلڈ میں ری پروسیس کر لیتا ہے۔ اب میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں کہ میں ذرا تھوڑے سے ہیوی الفاظ بولے ہیں۔ ری پروسیسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ذرے کو اتنا امپاور کر دینا، اتنا فورسفل بنا دینا کہ ذرہ 100 میل یا 1000 میل کو تباہ کر رہی ہے، اس پر پھیل جائے، جیسے یہ ایٹم ہے، ایٹم ری پروسیسنگ ہوتی ہے۔ اگر ایٹم کی ری پروسیسنگ ہوتی ہے نا تو انسان کے لفظ کی بھی ری پروسیسنگ ہوتی ہے، ذکر کی بھی ری پروسیسنگ ہوتی ہے۔ تو تیران یہ ہے کہ انسان اپنے لفظ کو ٹائم لیس ہو کر زمان و مکان کی حدود سے نکل کر جب وہاں ذکر کرے گا تو ایک لفظ کروڑوں لفظوں میں بدل جائے گا۔ یہ روحانی ری پروسیسنگ کا فارمولہ ہے، یاد رکھیں۔ روحانی روحانیت کے لیے ایک زبردست نقطہ کہ انسان کے حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہے، انسان کے بدن میں اعضائے رئیسہ ہے، کیا ہے؟ انسان کا دل اعضائے رئیسہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنے ساتھیوں کو 2-3 دن پہلے یہ فارمولہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، آج میں روحانی گفٹ کے طور پہ میں دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
ایک پر فوکس کروں گا. دل انسان کا اعضائے رئیسہ میں سے ہے, ٹھیک ہے. جگر انسان کے اعضائے رئیسہ میں سے ہے. کڈنی انسان کے اعضائے رئیسہ میں سے ہے. سپلین جسے آپ تلی کہتے ہیں یہ انسان کے اعضائے رئیسہ میں سے. فی الحال آپ اتنوں کو یاد رکھیں. اعضائے رئیسہ کا کسی نہ کسی بیرونی عضو سے تعلق جوڑا گیا ہے فزیکلی. اب دل اندر ہے, آپ براہ راست اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. کڈنی اندر ہے, یہ جسے آپ گردہ کہتے ہیں, آپ براہ راست اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. سپلین یعنی تلی انسان کے اندر ہے, آپ اس کو براہ راست ٹچ نہیں کر سکتے. جگر انسان کے اندر ہے, آپ اس کو براہ راست ٹچ نہیں کر سکتے. اب قدرت نے جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم میں اندرونی اعضاء کا تعلق کسی نہ کسی بیرونی عضو سے جوڑا گیا ہے. اگر آپ اس بیرونی عضو کو ٹھیک کر دیں تو اندر کا عضو خود ٹھیک ہو جائے گا. یہ میڈیکل سائنس والے, طب والے یہ خاص طور پہ یاد رکھیں, اور روحانیت والے اس سے بھی زیادہ گہرے طور پہ اس کو بات کو دل سے باندھ لیں, آج فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جناب, اب کس عضو کا کس سے تعلق ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جگر کا تعلق آنکھوں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو یرکان ہوتا ہے تو جگر کو نہیں دیکھتے بلکہ آنکھوں کو دیکھتے, ٹھیک ہے. کڈنی کا تعلق انسان کے کانوں سے ہے. اگر کسی کے کان درست ہو جائیں تو اس کا گردے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ عالم نے اس پر ریسرچ کی ہے. اور سپلین کا تعلق یعنی تلی کا تعلق انسان کے ہونٹوں سے ہے. اگر کسی کے تلی میں مرض ہو تو آپ اس کے ہونٹ چوپڑتے رہیں, اس کی تلی ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی طرح جو لنگز کے مریض ہیں, جو ٹی بی کا مریض ہے, یا اس طرح کے جو دمے کا مریض ہے, اس کا تعلق ناک سے ہے. ناک کا مساج کرتے رہیں, ٹی بی ٹھیک ہو جائے گی, دمہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جو سب سے چھوٹی کی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہارٹ کا تعلق زبان سے ہے. ہارٹ کا تعلق زبان سے ہے. زبان ٹھیک کرو, دل ٹھیک ہو جائے گا. وہ لوگ جو دن رات زبان سے گالیاں بکتے رہتے ہیں اور شام کو بیٹھ کر 1500 مرتبہ اللہ پڑھتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ انسان کے قلب پر براہ راست اثر مرتب کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ احیاء العلوم الدین میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ 19 آفتیں انسان پر صرف زبان کی وجہ سے آتی ہیں. یاد رکھیں کہ قلب کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے, جو بیرونی عضو کا تعلق ہے وہ زبان ہے. لہذا زبان کی حفاظت, حفظ اللسان جسے حدیث پاک میں کہا گیا ہے, حفظ اللسان اس قدر ضروری ہے کہ قلب سے بھی زیادہ حفظ اللسان ضروری ہے. زبان کی حفاظت کریں. اب ری پروسیسنگ جب اس ایکسٹرنل ورلڈ میں ہونی ہوتی ہے تو وہ زبان سے نکلے ہوئے اس وظیفے کی ہے. جب انسان ٹائم لیس ہو جائے, اس زبان سے پڑھے گا تو وہ کئی ہزار دفعہ کے فضائل حاصل کرے گا اور تیران لسانی پا جائے گا. اب ہوا کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ ساری تمہید باندھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا؟ ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ باقی وظیفے بے شک پڑھیں لیکن اپنا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ درود پاک کو دے دیں. اور ہوا کیا؟ ڈاکٹر صاحب درود پاک پڑھنا شروع ہو گئے. حضرت توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سے فرمایا کہ میں درود پاک پڑھتا رہا, کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک سایہ نظر آنا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ ذکر خیر میں حضرت یہ موجود ہے, تو یہ جو محبوب الہی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں جو ان کی لائف ہسٹری, تو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک وجود نظر آنا شروع ہو گیا, حتیٰ کہ وہ وجود متشکل ہو گیا, یعنی ظاہری صورت میں میرے سامنے آ گیا. میں نے پوچھا جناب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی, اور میں تمہارے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں. ٹھیک ہے. اب جناب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جوں میں درود پاک زیادہ کرتا گیا مجھ پر سرکار غوث الورا کی عنایات زیادہ برستی چلی. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک تیسرا سایہ نظر آنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں میں نے اور درود پاک کی کثرت شروع کر دی, حتیٰ کہ وہ سایہ بھی متشکل ہو گیا. سرکار غوث الورا نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس ہستی کے ہاتھ میں دے دیا, کہا بیٹے ان کے پاؤں بھی چومو اور ہاتھ بھی چومو, یہ ہے شہنشاہ کونین حضرت سید العالمین علیہ الصلوۃ. فرماتے ہیں یہاں تک میں جا پہنچا. ڈاکٹر صاحب کو یہ بات میں نے سنائی, بتائی, اور درود پاک انہوں نے کثرت سے شروع کر دیا. اور پھر میں نے الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب درود پاک کی کم از کم 1,00,000 کی منزل تیران لسانی کے ذریعے سے روزانہ کیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا. اور یہی وجہ ہے کہ جب میری پھوپھی صاحبہ کا ہوتر شریف میں وصال ہوا تو میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اتنے لاکھ مرتبہ درود شریف ایک ہفتے میں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ہی دسیا سے تو آپ پوچھنے ہو, ہر روز اتنا درود پاک. پھر میرے پاس تشریف لائے ایک دن, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں متجسس اکثر ریسرچ کرتا رہتا ہوں.
मैंने कहा डॉक्टर साहब आप किस तरह पढ़ते हैं? कहते हैं जनाब कुछ पता नहीं, मैं जब पढ़ना शुरू करता हूं तो मैं समझता हूं कि हजारों घंटे गुजर गए, कई दिन गुजर गए, कई साल गुजर गए, और जब मैं वापस ख़त्म करता हूं, यानी मैं समझता हूं कि कई लाख दफ़ा पढ़ चुका हूं, वापस जब मैं ख़त्म करके वापस यानी ज़ाहिरी दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता हूं तो देखता हूं कि 1 घंटा गुजरा होता है। ये डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं। याद रखें कि इसको कहते हैं टाइम डिस्टॉर्शन। अगर नए दौर की इस्तिलाहों में अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं, कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहे हैं, ये मैंने इस पर रिसर्च किया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी इस पर भी मैं आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा कि टाइम डिस्टॉर्शन क्या होती है। यानी एक लम्हे में 1 साल गुजारना या 1 साल को यानी सिमटाना या फैलाना। एक्सपेंशन डिस्टॉर्शन की 2 सूरतें हैं, ज्यादा वक्त को कम बनाना और कम वक्त को ज्यादा बनाना। इसको कहते हैं टाइम डिस्टॉर्शन। और ये रूहानियत की दुनिया की निहायत खूबसूरत मंजिल है और तैराने लिसानी का राज इसमें पोशीदा है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैंने जब बैठ के पढ़ता हूं मैं समझता हूं कि सदियां साल गुजर गए हैं, लेकिन वापस जब लौटता हूं तो 1 घंटा गुजरा होता है। तो दोस्तों ये उस दोस्त के कमालात हैं, यही वजह है उन्होंने दुरूद पाक को लाजिम पकड़ा और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अभी मौत आई नहीं, पहले पता है इतने बजकर इतने मिनट पर मेरा इस दुनिया से रुखसती होगी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी मौत का मसला है। हजारों मौजूआत हैं। मैंने आज सारी गुफ्तगू डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसलिए की है कि वो दोस्त मेरी अमानत था और मेरी दोस्ती उसके लिए बाइस फख्र नहीं है, उसके लिए उस परवरदिगार की दोस्ती बाइस फख्र है जिसका वो आशिक था। सरकार मदीना की दोस्ती बाइस फख्र है कि जिनके वो आशिक थे। और मेरे जद्द करीम के दरबार पर मैंने खुद देखा है, नंगे पांव उनको बार बार जाते देखा है। औलिया से मोहब्बत और बुजुर्गान दीन से मोहब्बत और फिर सबसे बड़े शहनशाह सरकार मदीना से मोहब्बत और अल्लाह से मोहब्बत, ये डॉक्टर साहब का तुर्रा इम्तियाज़ था। यही वजह है कि आज हम दिल खोल कर उस शख्सियत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हज़रत सैयद सादात ने उनको खराज तहसीन पेश किया, अज़ीज़म हाफिज़ अब्दुल सबूर साहब ने जिनके सीने में कुरान है, आज यहाँ खड़े होके तो उनको सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ये बहुत बड़े और बुलंद नसीब की बात है। अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरा जी चाहता था कि मैं हज़रत सैयद सादात की गुफ्तगू को हम दोनों भाई मिलजुल के कोई प्रोग्राम करते हैं। एक दफ़ा हज़रत तशरीफ़ लाए तो इन्होंने मेरा वो तबीयत की तार छेड़ी, गालिबन भवन के इसमें था, नफ्स मुतमइन्ना वगैरह के मौजू पर। तो कुछ मैंने बातें की तो सारी बातें मिलजुल के नहायत खूबसूरत एक वो पैटर्न सा बन गया। तो डॉक्टर साहब ने, हज़रत सैयद सादात ने आज जो गुफ्तगू फरमाई, यकीन माने कि एक एक बात पर हजारों नुकात सामने आते हैं। मसलन मुतज़िला हैं। ज़रा सा थोड़ा सा एक आपके लिए एक सिनेरियो पेश कर देता हूँ ताकि हुज़ूर सैयद सादात की बातें आपका थोड़ी सी तकरीर में इतना ज़्यादा मटेरियल था कि आप उसको बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं। इस्लाम जब से आया तो उसके अगर इब्तदाई अकायद की तारीख देखी जाए ना, तो 2 किस्म के मैन मकातबे फ़िक्र मिलते हैं। एक आले सुन्नत का है और एक मुतज़िला का है, जिस हज़रत सैयद सादात ने इरशाद फरमाया। आले सुन्नत जो हैं इनका मज़हब बैलेंस्ड रहा है, मुतवाज़िन रहा है, और ये हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। ठीक है। मुतज़िला ने आजकल की फिलॉसफी की इस्तिलाह में जो उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो रैशनलिस्ट है, यानी मुतअक्किलीन, हर बात को अक्ल की रोशनी में परखने वाले, हर बात पर अक्ल की रोशनी में दलाइल लाने वाले। अगर आप तारीख पढ़ें तो तारीख ये आपको बताएगी कि मदीना तैयबा शरीफ में सरकार के खिलाफ जो यहूदी फार्मूले काम करते थे ना, यहूदी फार्मूलों का जो इतिकादी असर जिस तबके ने कबूल किया वो मुतज़िला थे। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सरकार की महफिल में ये सोच के बैठना कि कौन सा इसको पता है कि मैं यहूदी हूं कि मुसलमान हूं, लिहाजा ये अकीदा कि नबी को इल्मे गैब नहीं, सबसे पहले किसका, मुसलमान को कि यहूदी का हुआ। तो मुतज़िला ने ये अकीदा वहां से जोली फैला के लिया है। ठीक है। इस तरह अगर मुतज़िला के बाकी अकायद, अगर आप पूरी तारीख है फलसफे की किसी किताब में आप देख सकते हैं
تاریخ کی کسی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. آج کل ایک کتاب بزم اقبال لاہور نے شائع کی ہے، دبستان مذاہب، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. حکیم نجم الغنی کی ایک کتاب ہے مذاہب اسلام، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ساری ہسٹری اس میں آتی ہے. جو ہمارے اعتقادی کتابیں جو درسیات میں لگتی ہیں اس میں بہت مختصر ہے، لیکن بہرحال ملتا ہے. تو اگر معتزلہ کو ٹائم کے بدلنے کے ساتھ بعض اوقات نام بھی بدلتے رہتے ہیں، یہ میں آپ کو ریسرچ کا ٹاپک دیتا ہوں کہ، اور خاص طور پر حافظ غفور صاحب اور نثار احمد سے میں کہوں گا کہ معتزلہ کی تاریخ پڑھیں، اور معتزلہ کی تاریخ پڑھنے کے بعد آج کے مختلف طبقات کی تاریخ پڑھیں اور دیکھیں گے آپ کو حیرت انگیز انداز میں آپ ورطہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ اس دور میں ایک پورا طبقہ موجود ہے سارے عقائد معتزلہ کے، اور کیا لاتے اہل سنت ہیں. حضور سید السادات کا ایک پوائنٹ یہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ جو آپ کی توجہ کے لیے میں عرض کروں گا کہ ایک حدیث پاک میں جو فضائل قرآن میں آتی ہے اس میں بھی ثواب کو پہاڑ کہا گیا. جو حضرت نے جو حدیث مبارکہ پڑھی تھی اس میں بھی ثواب کو پہاڑوں کے برابر کہا گیا. جب سرکار نے یہ فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. اب اس نقطے کو ذرا حضرت نے ایصال کو باب افعال سے، افعال متعدیہ میں سے بیان کر کے ایک لفظ کی تشریح کر دی، دوسرے کی میں پیش کر دیتا ہوں، ثواب کی. کہ لفظ ثواب کیا ہے؟ ثواب کی جو پہلی تعبیر سرکار نے فرمائی ہے وہ احد پہاڑوں کے برابر کوئی کوانٹٹی ہے جو ملتی ہے. اب ثواب پر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو میرا خیال عقیدے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ جب کہیں یہ بات چھڑے نا ایصال ثواب، ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب. اب ایصال کا مطلب تو ہو گیا پہنچانا، ثواب کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ ثواب کا مطلب تلاش کریں گے نا یا تلاش کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے اعتقادی جہتیں بڑی آسان ہو جائیں گی. مثلا ایک حدیثیں بھی سرکار کی ہیں اور پیمانہ بھی سرکار کا ہے. حدیث یہ ہے کہ احد پہاڑ کے برابر، اس حدیث یہ ہے کہ ثواب ملتا ہے. ایک حدیث کا ایک شعبہ تو یہ ہے. دوسرا شعبہ یہ سرکار نے فرمایا پیمانہ کیا ہے؟ احد پہاڑ. اچھا، اب ثواب ہے کیا؟ اب اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہو، بندہ ہو 2 فٹ کا، 6 فٹ کا، 4 فٹ کا، آپ اس کو دے دیں پورا احد پہاڑ اس پہ رکھ دیں تو کیا خیال ہے؟ اس کی توازو ہوگی؟ الف لام میم کہ ٹھہر بھی تیرے اوپر 3 احد پہاڑ رکھنے ہیں تو بیچارہ کیا کرے گا؟ یاد رکھیے اس سے نہایت خوبصورت بات چلتی ہے. مادے کے لیے وزن پیدا کرتا ہے، نور کی عزت بڑھاتا ہے. ایک قانون بتا رہا ہوں، نور کے میں اضافہ کرتا ہے. اگر ایک انسان اس کا وزن 1 من ہے، اگر آپ اس کے اوپر 2 من رکھیں گے مر جائے گا. مادی وزن کے لیے مادہ وزن ہے، مادی وزن کے لیے مادہ ڈسٹرکٹیو فورس ہے، اور مادی وزن کے لیے مادہ سپریسو فورس ہے، ریپیلنٹ فورس ہے. یہ سائنس کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ مادے کے لیے مادہ ریپیلنٹ فورس ہے. یعنی اگر آپ ایک جگہ پر کوئی چیز فرض کریں، کسی گھڑے میں مٹی پڑی ہوئی ہو تو آپ اس میں پانی نہیں ڈال سکتے جب تک کہ پہلی مٹی نکل نہ جائے. یعنی ایک جگہ کو خالی کر کے دوسری چیز اس میں رکھی جا سکتی ہے، یہ مادہ کا قانون ہے. لیکن ایک چراغ جل رہا ہے، اس سے دوسرا جلائیں، پھر تیسرا جلائیں، اور انہی سے جلاتے چلے جائیں، قیامت تک چراغ جلائیں، پہلے چراغ کو اعتراض ہوگا؟ اب جناب اگر تم انسان کے نوری جسم کے منکر ہو تو بتاؤ ثواب کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا اوپن سوال ہے، اور اس سوال کا جواب روئے زمین سے کہیں سے لے کر کے آؤ. ہمارا جواب یہ ہے کہ ثواب نور ہے، بدن انسانی کی ایک جہت نور ہے، اس جہت سے نور کو اخذ کر کے اپنے نور کو بڑھا لیتا. اس پر انشاءاللہ خدا نے چاہا تو پھر کسی وقت اس موضوع کو سید صاحب لیں گے اور اس کو لے کے آگے چلیں. تو قانون یہ نکلا کہ مادے کے لیے ریپیلنٹ ہے اور نور کے لیے آگزیلیری ہے.
مومن ہے, مؤید ہے, مدد کرنے والا ہے, مددگار ہے. قانون ہے کہ نور نور کو بڑھاتا ہے, نور نور کو چمکاتا ہے, مادہ مادے کو ریموو کرتا ہے. مادی دنیا کے قوانین میں سے نہیں, نوری دنیا کے قوانین میں سے ہے کہ ایصال ثواب عین سعادت ہے. اللہ کریم آپ سب دوستوں کو دین و دنیا میں سعادت نصیب فرمائے. اور آج خصوصی دل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کیجئے. میں سمجھوں گا کہ یہ مجھ پر بھی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.